السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اسلامیات 10th کلاس کی، اور یہ لیکچر ہمارا پہلا نہیں، چوتھا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں، دوسرے میں، تیسرے میں ہم نے سورہ احزاب کا تعارف پڑھا اور ساتھ میں سوال جوابات کیے اور ترجمہ کیا۔ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک آج ہمارا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آگے دیکھ لیں گے، اگر ایک لیکچر میں ہوا تو ایک میں کمپلیٹ کر لیں گے رکوع کو، نہیں ہو تو 2 میں کر لیں گے۔ آئیے ذرا آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ آپ سے سوالات اس کے میں آپ سے پہلے ڈسکس کر لوں۔ وہ یہ ہیں کہ غزوہ احزاب میں اللہ کی تائید و نصرت کیسے ہوئی، اللہ کی تائید، اللہ نے مدد کیسے کی غزوہ احزاب کے اندر، سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، غزوہ احزاب میں کون سا بہانہ لگا کر منافقین میدان سے بھاگ گئے۔ نمبر 3، غزوہ احزاب کے دوران آزمائشی کڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا۔ نمبر 4، احزاب میں مومنوں کو یاد کرنے کو کیا کہا گیا ہے، مومنوں کو کیا یاد کرنے کو کہا گیا ہے، کس چیز کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور سوال نمبر 5 ہے، غزوہ احزاب میں مومنوں کے خوف کا قرآن میں کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے، مومنوں کے خوف کا قرآن میں کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو مومنوں کا ذکر یہ سوال نمبر 5 میں ہے۔ تو پہلی آیت جو ہماری، جو آپ ایک اور بات آپ کو میں نے بارہا بتائی ہے کہ کتاب آپ نے کھولی رکھنی ہے، جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹ واقعی پڑھنے کے لیے اس کو سن رہے ہیں 10th کلاس کے، وہ اپنی کتاب جو آپ کی بک ہے سورہ احزاب اس کو اوپن کریں، اور پین بھی اپنے پاس یا پینسل رکھیں، اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں یا نوٹ کرتے جائیں، یہ جیسا بھی ہے۔ تو آئیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا اے الذین لوگو جو، یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے۔ اس پورے کو آپ مومنو بھی کہہ سکتے ہو، اے مومنو یہ بھی کیسے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، جو مومن ہو گئے، جنہوں نے اللہ کو تسلیم کیا، رسول اللہ کو رسول مانا اور ان کے اتباع میں آئے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ اذکروا، یاد کرو، اذکروا یاد کرو۔ سوال میں دیکھیے گا، یہاں پر ایک سوال تھا جس میں یاد کرنے کا ذکر ہے۔ اذکروا یاد کرو، دہراؤ، جاؤ ذرا پاسٹ میں۔ نعمت اللہ، نعمت، نعمت ہی ہے۔ نعمت کا مطلب احسان بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں نعمت سے مراد نعمت بھی آپ لیں۔ نعمت کا ترجمہ آپ اگر نعمت بھی کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، احسان کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، کرم کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، تائید کے تو بھی ٹھیک ہے، نصرت کے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں یہاں پر نعمت ترجمہ کر لیں یا احسان کر لیں، دونوں ٹھیک ہے۔ نعمت اللہ، نعمت اللہ ہی، تو نعمت اللہ ہی، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے۔ نعمت اللہ ہی کی وجہ سے آپ نے کی لگا دی ہے، نعمت اللہ ہی، اللہ کی نعمت۔ ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت۔ علیکم، اپنے اوپر، اعلیٰ پر، کم تم، تو علیکم اپنے اوپر، کم کا معنی تم ہوتا ہے یا تمہارے، کم مطلب اس معنی میں لیا جاتا ہے، علیکم اپنے اوپر۔ کیا جی؟ از جب بھی آ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ طلبہ جانتے ہیں۔ اس جب بھی آ جائے یہ بار بار آئے گا، تو اس جب آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب، سمپل، کوئی مشکل نہیں۔ جاءتکم، آئے تمہارے پاس، جاء اردو والا نہیں عربی والا ہے، جاءتکم آئے تمہارے پاس، جاء آنا، کم تم، تو تم پر آئے، تمہارے پاس آئے، تمہارے، تم مطلب تم یا تمہارے، ابھی پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس کو جب ہم ترجمہ میں لحاظ میں لے کر آئیں گے تو اس کو ٹھیک طریقے سے محاورے کے لحاظ سے کریں گے۔ تو جاءتکم آئے تمہارے پاس، کیا آئے؟ جنودن، کئی لشکر۔ جنود جو ہے وہ جمع لفظ ہے،
تو اس کا مطلب کئی لشکر، فارسلنا تو بھیجی ہم نے، فارسلنا تو بھیجی ہم نے، پس بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ہوا، وجنودن اور کچھ لشکر۔ اب اس جنود سے کیا مراد ہے؟ اس جنود سے کیا مراد ہے؟ یہ جو جنود ہے، جاءتکم جنودن، کئی لشکر جب آئے تو اس جنود سے مراد کفار کے جنود ہیں، کفار کے لشکر ہیں۔ غزوہ احزاب میں، احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ حزب کی جمع ہے یہ، اور مشرکین کے بہت سارے قبائل اکٹھے ہو گئے مسلمانوں کا قلع کما کرنے کے لیے۔ 10,000 کی فورس لے کر 3 قبائل، خاص طور پر 4 کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک بنو غطفان کا ذکر کیا جاتا ہے، ساتھ میں مشرکین مکہ کا، اور دیگر ان کے ساتھ قبائل کا، اور بنو نذیر جو کہ آپ کے ساتھ بالکل جو ہے وہ، اور بھی عرب کے بہت سارے قبائل تھے، ان کے چھوٹے موٹے جتنے بھی قبائل تھے وہ سب اکٹھے ہو کر آئے۔ تو سب اکٹھے ہو کر آئے تو سارے قبائل مل کر، لشکر مل کر، کوئی نیچے کی طرف سے، کوئی اوپر کی طرف سے، کوئی مشرق کی طرف سے، یعنی ہر طرف سے وہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جنودن، کئی لشکر جب تم پر آئے، تمہارے اوپر آئے، تمہارے پاس آئے، تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، تو ہم نے بھیجی ریحان، ان پر ہوا، ہوا تیز آندھی، طوفان ان پر آیا، وجنودن اور کچھ لشکر، اور ایک لشکر اللہ نے بھیجا۔ اب یہ جو لشکر ہے، اس لشکر سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، فرشتے ملائکہ نازل کیے تھے، نازل کیے جنہوں نے اپنا کام کیا، وہ بھی آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ کیا کام کیا۔ اچھا جی، وجنودن لم تروہا، لم نہیں، لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں، تروہا تم نے دیکھا ہے نہیں، یعنی فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے عام طور پر، کسی کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں، اور دکھایا اس موقع پر بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر دیکھا بھی، جو کہ امامہ باندھے ہوئے 20 آدمیوں کا لشکر موجود تھا فرشتوں کا، جو کہ اپنے کام کاج میں مصروف تھا، تو انہوں نے دیکھا بھی۔ لیکن عام آدمیوں کو، کفار کو اور مسلمانوں کو بھی عام کو فرشتے نظر نہیں آتے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، وہ جنودن، اور ہم نے بھیجا لشکر، لم تروہا، تم نے نہیں دیکھ، تم نے دیکھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں، انہیں تم نے دیکھا نہیں، تو یہ پورے کا تم نے انہیں دیکھا نہیں ہے۔ اگر تم نے، آپ نے الگ الگ کرنا ہے تو لم کمانی نہیں، تروہا تم نے دیکھا انہیں، تو اگر پورے کا مطلب اکٹھا کریں گے تو پھر ہوگا تم نے نہیں دیکھا انہیں۔ وکان، اور ہے اللہ، اللہ بما، اس سے جو، بما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، عمل تم کرتے ہو کام، بصیرہ خبردار ہے، خوب واقف ہے، اللہ کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کیا عمل کرتے ہیں صحابہ کرام نے 6 دنوں کے قلیل وقت کے اندر، تھوڑی سی اس ڈیوریشن کے اندر، خندق 3.5 میل کا جو سب سے بڑا فاصلہ تھا ایک طرف، اس کو کیا کیا؟ مکمل کیا۔ تو یہ جو عمل ہے مومنین کو کہا جا رہا ہے، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ چلیں جی، کہاں تک ہو گیا جی؟ یہاں تک ہو گیا۔ اب اگلی آیت ہے، اس جب بھی آ جائے، ابھی پہلے بھی آیا تھا، یہ تقریباً ایک ساتھ ہی ہیں، اس جب جاؤکم، وہ آئے تم پر، جاؤکم وہ آئے تم پر، یہ وہ لشکر ہے، یعنی لشکر کفار، لشکر جرار جو تھا، جاؤکم وہ آئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، اوپر کی جانب سے، مدینہ کے اوپر والی سائڈ سے وہ تشریف لے کے آئے، ومن اسفل، اور نیچے کی جانب سے، نیچے کی طرف، اسفل نیچے کی طرف سے، یعنی مشرق سے بھی آئے اور دوسرے اطراف، شمال سے بھی آئے، دوسرے اطراف سے بھی آئے، منکم تمہارے پاس آئے، وَإِذْ، اور جب، منکم تم پر آئے، یعنی تم سے آئے، تمہارے پاس آئے، وَأَسْفَلَ مِنکم، یعنی من فوقکم اوپر کی طرف سے،
ومن اسفل منکم اور تمہاری جانب نیچے کی طرف سے، من اسفل منکم اور تمہاری جانب نیچے کی طرف سے، اوپر کی طرف سے بھی آئے نیچے کی طرف سے بھی آئے۔ وَإِذْ اور جب، زاغت الابصار، زاغت اور جب، وَإِذْ اور جب زاغت پھر گئیں، ابصار آنکھیں، ابصار آنکھیں، نظریں تمہاری پھر گئیں۔ نظریں کیوں پھر گئیں؟ یہاں پر بہت سارے نقطے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہمارا غرض ان تفصیلات سے نہیں ہے، مختصر سے۔ جس طرح پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ 3,000 مسلمانوں کے خلاف 10,000 کا لشکر جرار آ گئے، تو بینگ اے ہیومن بینگ، انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے صحابہ کرام بھی انسان تھے، تو وہ اس حوالے سے اس آزمائشی گھڑی میں پریشان بھی ہوئے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، استقامت انہوں نے نہیں چھوڑی، جس طرح کہ ان کے ساتھ ہی آنے والے کچھ لوگوں نے چھوڑی جو کہ منافقین تھے، اور طرح طرح کے بہانے لگائے اور طرح طرح کی سوچیں انہوں نے شروع کی، طرح طرح کی باتیں شروع کی۔ نبی علیہ السلام بھی جھوٹ بولتے ہیں نعوذ باللہ، اور ان کے وعدے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ اس میں ہوا کہ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی جا رہی تھی، تو وہاں پر ایک چٹان آئی جو حضرت سلمان فارسی کے جو گروپ تھا، ٹیم تھا، وہی ان کے ہی کیبنٹ میں یا ان کے ہی ٹیم میں آئی، تو ان سے نہیں ٹوٹ پائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑا، اس پر 3 ضربیں لگائیں، ایک لگی تو ایک چمک، دوسری لگی تیسری لگی تو تیسری چمک اٹھی، روشنی اٹھی، تو اس روشنی کے نتیجے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا، مختلف بتایا کہ اس میں یہ دکھایا، اس میں یہ دکھایا، پوری دنیا ہمارے قصر و کیسرا اس وقت کے بڑے بڑے سپر پاور تھے، وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو منافقین ان باتوں کو کہا کہ تم تو بھائی کیسر و کسرا کو فتح کرنے جا رہے ہو، تمہاری حالت یہ ہے، تمہاری حالت یہ ہو رہی ہے۔ ایک طرف مشرکین سب کے سب اکٹھے ہو گئے، اور دوسری طرف پریشانی اس چیز کی تھی کہ مسلمانوں کا معاہدہ یہودیوں کے ساتھ تھا، اور وہ بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ عہد تھا اور ایگریمنٹ تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرے گا تو بھی مسلمان جو ہے نا ان کی حمایت نہیں کریں گے، کوئی مسلمانوں پر پڑے گا تو یہودی ان کی حمایت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے جنگ سے کیا رہیں گے، دور رہیں گے۔ تو انہوں نے جو پہلے جو مدینے سے ایک یہودیوں کے قبیلے کو نکالا گیا تھا، بنو نذیر، اس کے کہنے پر اور مشرکین مکہ نے ایک بڑے ہی منظم پلاننگ کر کے کہا کہ بھائی یہ جو جنگ ہے اور یہ جو غزوہ احزاب ہے، اس کے بعد تو مسلمانوں نے رہنا ہی نہیں ہے، تو ان کے وعدے کو پوچھنے کون آئے گا۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، وہ لوگ بھی علی الاعلان جو ہے انہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور کفار کی حمایت کی، تو اس حوالے سے پریشانی اور بڑھ گئی۔ تو پریشانی کا بڑھنا یقینی تھا۔ جب پریشانی یقینی بڑھی تو مومن تو اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پر ڈٹ گئے اور بڑی مشکل میں آئے، لیکن ڈٹے رہے۔ منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ابھی آئے گا، وہاں ذکر کر لیں گے۔ اچھا جی، تو اور بلاغت اور پہنچ گئے قلوب ان کے دل، حناجر گلوں تک، ان کے دل گلوں تک وہ بلاغت اور پہنچ گئے۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، حناجر گلوں تک، منہوں تک ان کے، یعنی ایک محاورہ مشہور ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، تو وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون، تم گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، ظنونا طرح طرح کی گمان، بہت گمان، اللہ کے بارے میں مختلف قسم کی گمان کر رہے تھے۔ تو آگے بات کریں، اگلی آیت ہے اس میں، ہنالکا، اس وقت، ہنالکا وہاں، یعنی یہ اس کا مطلب ہے اس وقت، ویسے تو اس کا مطلب وہاں ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب جو ہے اسم ظرف مکہ ہے، لیکن بمعنی ظرف زمان کے ہیں۔ اسم ظرف مکہ کہتے ہیں جو ہے وہ کسی جگہ، شخص،
پلیس کے نام ہو، مشہور ہو یا غیر مشہور ہو، کسی جگہ کا نام ہو، مدرسہ، مسجد کے جو جگہیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ اور وقت جو ہوتا ہے صبح، شام، دوپہر، اور اس کو ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اردو کے اندر پڑھیں گے، جب آپ ابھی بی کا پڑھیں گے اس کے اندر یہ آئے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہاں ہنالکا اس وقت، ہنالکا اس وقت، ابتلیا آزمائے گئے۔ ابتلا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خیر آپ لوگوں کی تو اردو اتنی خاص قسم کی نہیں ہوگی کہ آپ کو ابتلا کا پتہ ہو۔ ابتلا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابتلیا آزمائے گئے، آزمائش کو کہتے ہیں، پریشانی میں آئے گئے۔ ابتلیا آزمائے گئے، مومنون مومن، وزلزلوا، جیسے زلزلہ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں جی زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں اور نیچے کوئی بیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ جب سینگ ہلاتا ہے تو زلزلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، یہ کہانیاں ہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زلزلہ جب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر زلزلے کا ذکر بھی کرتے ہیں، بلکہ سورۃ زلزال میں بھی، قیامت کی علامات میں بھی، اور زمین کے ہلنا یہ چیزیں شامل ہیں۔ خیر، اور حدیث میں بھی بہت ساری اس طرح زلزلے پر موجود ہے۔ تو زلزلے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہلنا۔ اور وزلزلوا، اور ہلائے گئے، زلزالاً ہلایا جانا، وزلزلوا ہلائے گئے، زلزالاً ہلایا جانا، شدیدہ تیز سخت، یعنی بہت جھنجھوڑے گئے، بہت ہلائے گئے، بہت زیادہ ان کو پریشان کیا گیا، بہت بالکل جو ہے نا ان کو تکلیف میں، اس ہلانے کی وجہ سے، ہلنے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ان کو تکلیف بھی ہوئی۔ اور ہوا، طوفان کی وجہ سے بھی انہیں ٹھنڈ کی کیفیت بھی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اس وقت وہاں پر۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کھڑے ہوئے، کہا کہ کون ہے جو خبر لے کر آئے میرے پاس کفار کی، کون ہے جو خبر لے کر آئے؟ تو کوئی بھی اس ٹھنڈ میں تیار نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ کھانے پینے کو کسی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ کئی دنوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کئی دنوں سے ان کے پیٹ میں کچھ کھانے کو ان کو میسر نہیں ہوا۔ تو ایک وہ مشہور ہے اس پر واقعہ کہ ایک بجائے دو پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ میں باندھے تھے۔ خیر، یہ کیفیت بھی تھی۔ تو جب کوئی نہیں، خود سے نہیں کھڑا ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دی، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب میرا نام لیا گیا تو میں نے کہا تب اس کے بعد یہ علاوہ کچھ چارہ نہیں، کھڑے ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ آپ جائیں اور مشرکین مکہ میں کوئی نئی بعث ہونے لگی ہیں اس کی خبر لے کر آئیں۔ تو حضرت، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ میرے واپس آنے تک کوئی نیا کام نہ کرنا۔ تو وہ وہاں گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان جو سردار تھا ان تمام قبیلوں کا اور تمام اس کو لیڈ کر رہا تھا، سپہ سالار تھا، وہ اس آندھی طوفان کی وجہ سے بہت پریشان ہو چکا تھا، اور ان کے جو بنی قریظہ کے ساتھ ان کا جو معاہدہ تھا وہ بھی ٹوٹ چکا تھا، اس معاہدے سے بھی وہ خوفناک ہو گئے تھے۔ اور پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر اتنی تیز آندھی طوفان ہے کہ ان کے خیمے اکھڑ رہے ہیں، جانور اوپر کو جا رہے ہیں، اور ان کی جو آگ ہے وہ جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آگ نہیں جلا پا رہے، ہر طرف سے ان کو ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کہا کہ دائیں بائیں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں۔ تو سب نے ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، تو میں اچانک، حضرت حذیفہ نے اچانک ایک شخص کو جو ان کے دائیں یا بائیں جانب تھا ان کو پکڑ کر کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں تو فلاں قبیلے کا ہوں۔ تو بس انہوں نے کہا آئندہ احتیاط کرنا۔ تو اللہ رب العزت کی مدد نصرت تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حذیفہ کو بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ تو ظاہری بات ہے پھر حفاظت تو ہونی تھی۔ تو ابو سفیان نے اعلان کیا کہ بھئی ہماری کیفیت اب محاصرہ کی نہیں رہی اور ہمیں جانا چاہیے، اور اپنے اونٹ کو مارا اور وہ اٹھ گیا اور اس کے اوپر سوار ہو کے جانے لگے، اور باقی لوگ بھی ساتھ جانے کی طرف ہوئے۔ آئے واپس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا ماجرا سنایا،
اور یہ بھی راستے میں جب وہ گئے تو انہوں نے ایسا موقع بھی پایا کہ ابو سفیان کو قتل کر سکتے تھے، دنیا سے رخصت کر سکتے تھے، لیکن کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جب تک واپس نہ آؤ نیا کام نہ کرنا، تو میں نے اس وجہ سے یہ کام نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور مزے کی بات یہ کہ جب گئے انہیں کوئی گرمی سردی نہ لگی، حالانکہ کانپ رہے تھے، لیکن جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر کیا، جب چل دیے تو پھر کہتے ہیں میں ایسے تھا جیسے کہ حمام میں، کوئی سردی نہیں، گرمی میں تھا۔ جب واپس آیا، جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو پھر مجھے سردی لگنے لگی۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے میری کپکپاہٹ کو دیکھا تو میرے اوپر بھی چادر ڈال دی، اور پھر میں نے سارا ماجرا ان کو سنایا۔ تو وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اسی موقع پر کہتے ہیں کہ فرشتے جب واپسی پہ جب آ رہا تھا تو مجھے 20 فرشتے نظر آئے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اور یہی فرشتے جو ہے بدر کے اندر بھی نازل ہوئے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اللہم ان تہلک ھذا الاصحاب لا تعبد فی الارض ابدا، کہ اگر آج کے دن آپ نے میرے صحابہ کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ گڑ گڑا کر اور بھی کئی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استستغیثون ربکم، جب تم نے فریاد کی اپنے رب سے، فاستجاب لکم، نے تمہاری فریاد کو سن لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ، اور مدد کی تمہاری بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو لگاتار پے در پہ آ رہے تھے۔ تو یہاں بھی فرشتوں کا وجنودا لم تروہا، جنودا لم تروہا، ایسا لشکر جسے تم نے نہیں دیکھا تم نے، تو وہ اس سے مراد یہ ہے، عام طور پر نظر نہیں آتے فرشتے، تو جنود لم تروہا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کیا اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ وہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر تو پیدا کرو، ماحول تو ایسا پیدا کرو تو فرشتے آپ کی مدد و نصرت کو آج بھی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا وہی ہے، بس ہمارے اعمال بدل چکے ہیں۔ اللہ مدد کرتا ہے، اب بھی کرتا ہے، جس کی اللہ نے مدد کرنی ہوتی ہے، اور جو اس قابل ہوتا ہے تو اللہ ان کی اب بھی مدد کرتا ہے، جنگی معاملات میں بھی۔ زلزلوا زلزالا شدیدا۔ اچھا، یہاں تک ذکر ہوا ایمان والوں کا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہے نا طرز عمل کیا تھا مومنین کا، مومنین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جب کفار کے لشکر کو دیکھا، کہا اللہ بھی سچے اور اللہ کے رسول بھی سچے، اور زادہم ایمانا، ان کا ایمان میں کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ اور دوسری طرف منافقین نے جب لشکر دیکھا تو منافقین جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اور یہ جو سوال ہے، عذاب میں مومنوں کو کیا یاد کرنے کو کہا گیا، اس نعمت کو یاد کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر کئی نعمتیں کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت کیا، جب وہ لشکر ان پر آیا تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، مشرکین پر، کفار پر ہوا، تیز آندھی، طوفان بھیج دیا، جس طوفان اور آندھی سے ان کے دل پر رعب دبدبا آ گیا، اور وہ جو محاصرہ انہوں نے کیا تھا، تقریباً کہا جاتا ہے 1 مہینے تک محاصرہ تھا، تو وہ ہٹا لیا گیا۔ تو یہ مدد و نصرت، ایک تو بارش، طوفان کا آنا، اور دوسرا جو ہے وہ طوفان کا آنا، بارش کا نہیں، طوفان کا آنا، اور دوسرا جو ہے وہ بارش ممکن ہے لیکن طوفان کا ذکر ہے، تیز وریحان، تو ہوا تیز، آندھی، طوفان، اور جنود لم تروہا، تو جنود لم تراؤ میں 2 چیزیں اہم ہیں، فرشتوں کا ذکر۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ سوال بھی آپ کا، تو یاد کرو اس نعمت کو کہ اللہ نے تم پر کیا، اور یہی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے مومنین کو کئی مرتبہ اس کا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس نعمت کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، زمین آسمان میں جو کچھ ہے تم خرچ کرتے، تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے، یہ محبت ہم نے ڈالی۔ یہاں بھی اللہ کے نعمت، بدر میں بھی اللہ نے یہ بات کی، اور خندق میں، تو بدر و خندق میں بہت ساری مماثلتیں ہیں، ان میں سے ایک مماثلت یہ بھی ہے، یعنی مماثلت، سملرٹیز،
یہ تو مماثلت کا بھی مطلب بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے ہمارے بچوں کو۔ اچھا جی بچوں، یہاں تک پہنچے ہم 11 آیتیں کو کی۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ذکر آتا ہے منافقین کا۔ وَإِذْ اور جب، یقولو کہنے لگے، وَإِذْ اور جب، یقولو قول، یقولو کہنے لگے، المنافقون منافقین، اس کا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا کہ منافقین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہلاتے کیا ہیں؟ مومنین، ہوتے کیا ہیں؟ کافرین۔ تو شریعت میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ منافقین۔ کہنے لگے منافق، والذین اور وہ لوگ، فی میں، قلوبہم دلوں میں، تو جن کے دلوں میں، مرض ہیں، جن کے دلوں میں روگ ہیں، جن کا ایمان نہیں پختہ، مرض ما نہیں، وعدنا وعدہ کیا ہم سے، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر صرف، غرورا دھوکا تھا۔ یہ وعدہ میں نے آپ کو ریسنٹلی بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ وعدے کا ذکر سورہ انفال میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ رب نے کہا 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہاتھ لگ جائے گا۔ اور یہاں بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ چٹان توڑ رہے تھے تو اس وقت کسر و کسریٰ کی فتح کی خبر اللہ رب العزت نے سنائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ ساری فتوحات ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اور مزید فتوحات ہوئیں، اور یہ جو اللہ کا وعدہ تھا یہ کیا ہوا؟ پکا سچا ثابت ہوا۔ تو والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، ما نہیں ہے، یعنی یقولون، یہ پہلے آ گیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، ایک منافق اور وہ لوگ جو نو مسلم ہیں، نئے مسلمان ہوئے ابھی، ان کے ایمان پختہ نہیں ہے، وعدنا وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسول اور اس کے رسول نے، الا محض مگر، غرورا دھوکا، یہ جو کسر و کسریٰ کی فتح ہے اس کو کیا قرار دیا؟ دھوکا۔ یہ بھی 12ویں آیت ہو گئی۔ وہ لاسٹ والی آیت جو آج کے ہمارے سبق کی ہے اس کو چلتے ہیں۔ تو منافقوں نے کیا کہا؟ منافق لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ سوال بھی آپ کا یہاں پر غالباً موجود ہے یا نہیں، تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ منافق لوگ کیا کہنے لگے۔ تو منافقوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا یہ محض کیا تھا؟ دھوکا تھا۔ اور ساتھ میں ایک اور بھی بات تھی، وہ بھی آ کے آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہی تو جب قالت کہا ایک گھروں نے، وائس اور جب بھی آج اس کا معنی اور، اس جب بھی آج اس کا معنی کیا ہے؟ جب، قالت اور اس اور جب، قالت کہا، طائفتن طائفہ گھروں، جماعت، وہاں بھی آپ نے سورہ انفال میں بھی طائفتن لفظ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو، طائفتن ایک گھروں، منہم ان میں سے، جب کہا ان میں سے ایک گھروں نے کیا کہا؟ یا اہلا، اے اہلے، اے والو، یثرب والو، مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، مدینے کا پرانا نام یثرب ہے۔ مدینے کے کئی نام ہیں، تو 12 نام تورات کے اندر بھی ذکر ہوئے، حدیث کے اندر بھی طیبہ نام مدینہ کا ذکر ہوا، مدینہ کا نام مدینہ ذکر ہوا، حالانکہ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، طابہ کا ذکر ہوا، اور بھی بہت سارے نام اس کے۔ تو اس کا پرانا نام ایک مرفوع حدیث ہے، مرفوع ہے، بہرحال میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، اس کو کنفرم تو ابھی میں نے نہیں کیا، اس کو کر لوں گا نیکسٹ انشاءاللہ کسی کلاس میں آپ کو شیئر کر لوں گا۔ وہ یہ تھی کہ مدینے کو منع کیا گیا کہ یثرب کہنے سے، اس کو مدینہ ہی کہا جائے، استغفار پڑھنی چاہیے اس شخص کو جو مدینہ کو یثرب کہے۔ تو یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام، لا نہیں، مقام ٹھہرنے کی جگہ، لا مقامہ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، لکم تمہارے لیے، لا مقام لکم یہ تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی منافقین لوگوں کو یہ کہتے تھے بھی تم ٹھہرو گے تو مارے جاؤ گے، کیونکہ نظر آ رہا ہے 10,000 کے مقابلے میں 3,000 کیا ریشو بنتی ہے، خیر ہے، لیکن وہ منافق تھے، ایمان والے تو ڈٹے ہوئے تھے، اور وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگ رہے تھے، وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت طلب کر رہے تھے، منافقین اجازت مانگ رہے تھے، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی سے، کیا کہہ کر اجازت طلب کر رہے تھے؟
بہانہ کیا لگا رہے تھے؟ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، انا، بے شک، بیوتنا، ہمارے گھر، عورہ، خالی ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہی بعورہ، وما، اور نہ تھے، یا وہ یعنی ان کے گھر، بعورہ، غیر محفوظ، غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون، بلکہ وہ چاہتے تھے، ان اگر، یا بلکہ، یریدون، وہ چاہتے تھے، الا، محض، صرف، مگر، فرار ہونا چاہتے تھے۔ یعنی وہ جو اجازت طلب کر رہے تھے، اس اجازت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ واقعی جو ہے وہ ان کے گھر خالی تھے، تو اجازت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی آ رہا تھا اجازت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں کر رہے تھے، کیونکہ بنو جو ہے وہ قریظہ نے جو وعدہ عہد شکنی کی تھی تو وہ مدینہ میں تھے، تو اس پر منافقین بڑے پریشان بھی ہوئے، اور وہ ویسے ہی منافق تھے، تو اور بھی ان کو کوئی تسلی نہیں تھی، دونوں طرف ہی وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آگے آئے گا کہ جب لڑائی نہیں ہوتی تو پھر دوڑ کر آتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تیز زبانیں چلاتے ہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت کا حصہ لیا جائے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جھوٹوں کا، مکاروں کا اور منافقانہ رویے کا، اور منافق ہے تو ہے ہی منافق، وہ کردار ان کا رہا ہے۔ جب وقت کی باری آئے، جب لڑنے کی باری آئے، جب میدان جنگ میں ڈٹنے کی باری آئے تو پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اور جب کام ہو جائے تو پھر آتے ہیں، میں بھی سر کلاس میں تھا اور میں نے بھی سارا کچھ پڑھا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا، فلانا کیا۔ اچھا جی، تو یہ سوالات ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں اللہ کی تائید و نصرت کیسی ہوئی؟ تو یہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، یہ بھی ہم سوال ڈسکس کر چکے ہیں، ذکر نہیں دوبارہ کرنے کی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں کون سا بہانہ لگا کر منافقین میدان جنگ سے بھاگ رہے؟ تو یہ بہانہ ویسا ضمن فریق النبی یقولون ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور وہاں عورتیں ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو قلعہ میں رکھ دیا گیا تھا، اور وہاں مجاہدین کو ان کے اس کے حفاظت پر بھی لگایا گیا تھا، اور مجاہدین ویسے بھی جاتے تھے اور حفاظت کے لیے راؤنڈ لگا کے بھی آیا کرتے تھے، اور وہاں پر بھی موجود ہو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے اس میں کہ منافقین اور کفار جو یہودی ایک محاصرہ کر کے وہ آ رہا تھا قلعہ کی طرف، تو اندازہ لگانے کے لیے، اس طرح کچھ معاملات کرنے کے لیے، تو حضرت صفیہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھو تھیں، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ جائیں اس کا جو قلعہ کمر کر کے آئیں، لیکن وہ نہ جا پائے، تو بڑھاپے کی وجہ سے یا کس وجہ سے، تو حضرت صفیہ خود ہی جنگی لباس اور اپنے آپ مردانہ صورتحال میں گئے اور اس کی گردن کو کاٹ دیا اور اس کو مار دیا، اور اس کے بعد حضرت حسان سے کہا کہ میں نے اس کو مار دیا، جاؤ آپ اس کے جو ہے وہ جو اوزار وغیرہ اور ہتھیار وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سارا کچھ لے آؤ۔ تو منافقین یہ کیا ہو گیا جی، میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے، تو کس پہ بھاگ رہے تھے؟ کیا وہ لگا رہے تھے جی، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ غیر محفوظ نہیں، جیسے فرار ہونا چاہتے تو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی کڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا؟ ایمان نے پریشانی میں ہوئے لیکن ڈٹ کر مقابلہ کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس کے بعد کیا جی، عذاب میں مومنوں کو کیا یاد کرنے کا؟ نعمت کو یاد کرنے کو ہوگا جو اللہ نے کئی فرشتوں کو نزول کیا اور طوفان بھیجا ان کی مدد و نصرت کے لیے، تائید کے لیے۔ غزوہ احزاب میں مومنوں کے خوف کو قرآن کا نقشہ کیسا کیا جائے؟ وہی نقشہ جو ہے وہ مومنوں کو خوف یہ تھا کہ ہر طرف پریشانی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نعیم کو بھی بھیج دیا، جو بظاہر تو اپنے آپ کو ظاہر کافر کر رہے تھے، مسلمان ہو گئے، نبی اسلام کے پاس آئے، مشورہ کیا، اور بنو قریظہ میں اور مشرکین میں آپس میں پھوٹ ڈالنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ لاسٹ لیکچر میں اس کا ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ تو عزیز طلباء، بس آج شاید لیکچر کافی لمبا ہو گیا، لیکن بہرحال جتنا بھی یہ اچھا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔